الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ظنہ اور اخوات کے بارے میں افعال قلوب کے بارے میں بحث ہے. اس میں سے آج آخری درس فرمارے لعلم عرفان وظن تہمہ تعدیۃ لواحد ملتزمہ. لعلم عرفان وظن تہمہ، علم عرفان کے معنی پر ہو، یعنی علمتو یہ کس کے معنی پر ہو؟ علم کے لیے عرفان ہو. اس کا مطلب یہ ہے علمہ عرفان کے لیے ہو، عرفان کے معنی میں ہو. وظن تہمہ اور ظنہ تہمت کے معنی پر ہو تو تعدیۃ لواحد، تو یہ متعدی ہوگا، ایک کے لیے ملتزمہ لازم قرار دیا جائے گا، ایک کے لیے لازم قرار دیا جائے گا. وَلِرَعَ الرُّعْيَا اِنْمِ، اور اس رعا کو جو رؤیا کے لیے ہے، رؤیا سے مراد ایک رأیتو خواب دیکھنے کے معنی پر ہے، اس رؤیا کے معنی پر ہو تو اِنْمِ ما لِعَلِمَا، تو اس کو آپ نسبت دے دو وہ نسبت جو علمہ کے لیے دیے تھے. کون سا علمہ؟ طالبہ مفعولین من قبل انتما، جو دو مفعول کو طلب کرنے والا ہے. من قبل انتما، اس کو پہلے سے ہی اس کی طرف نسبت دیا گیا ہے، یعنی دو مفعول کی طرف وہ طلب کرنے والا ہے. من قبل وہ پہلے جو بیان کیے تھے نا سن، تو یہ رعا رؤیا کے معنی پر ہو تو وہ دو مفعولی ہوگا. ولا تجز هنا بلا دلیل، یہاں سے دوسری بحث شروع ہے. ولرع الرؤیا لعلم عرفان وظن تہمہ، علم کے لیے ہو عرفان، عرفان مبتدا، علمی یہ خبر مقدم ہے، ٹھیک. عرفان علم کے لیے ہو، عرفان سے مراد یہ ہے علمہ عرفان کے عرفہ کے معنی پر آ جائے. وظن تہمہ اور ظنہ تہمت کے معنی پر ہو تو تعدیۃ لواحد ملتزمہ، ایک کے لیے تعدی ہونے کو لازم قرار دیا جائے گا. نحو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پس یہاں لا تعلمون شیئا اصل میں لا تعرفون شیئا کے معنی پر ہے، پس کسی شیء کو وہ نہیں جانتا ہے. تو پس یہاں واللہ اخرجکم، تو اب ہماری شاہد مثال یہاں کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا ایک مفعولی ہے. کیوں؟ یہ علمہ علمتو کے ہی اپنے معنی پر نہیں ہے بلکہ تعریفون کے معنی پر ہے. وما، چونکہ اور تعریفون خود ایک مفعولی ہے اس لیے. ہاں وما هو علی الغیب بظنین، بظنین ای اصل میں بمتہم. اب یہاں زنین زن سے ہے، تہمت سے، تو وہ ایک مفعولی ہی ہوگا. وَكَذَلِكَ رَعَا بِمَانَ ابصرہ، اسی طرح رعا ہے ایک رأیتو ابصرہ کے معنی پر ہے. ابصرہ کے معنی بصارت سے ہے نا سن، ایک او اصاب الریا، یا اصاب الریا کے معنی پر جو پہلے گزر گیا نا، چھری جگر تک پہنچنے کے معنی پر ایک رأیتو. وَمِنَ الرَّعِي، اور ایک رائے کے معنی پر ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، ایک رائے کے معنی پر ہے. تو یہ سب وخال بمعنی تعہدہ، اسی طرح خالہ تعہدہ کے معنی پر بھی آتا ہے، خلتو عہد کرنے کے معنی. او تکبرہ، یا تکبرہ کے معنی پر آتا ہے. ووجد بمعنی اصابہ، وجدت ایک مرتبہ اصابہ کے معنی پر آئے. ونحو ذالک، اور اسی طرح بہت سارے اس قسم کے ایک دوسرے کے معنی پر آتے ہیں. یتعدی لواحد، پس وہ سب متعدی ہوتے ہیں ایک کی طرف. یعنی خلاصہ یہ ہے، یہ جو دو مفعولی والے افعال یک مفعولی کے معنی پہ آئے تو وہ یک مفعولی ہی ہو جاتے ہیں تمام. وَلِرَعَا مِنَ الرُّعْيَا فِي النَّوْمِ، اور اس رعا کے لیے اس کو الگ کر رہے ہیں. رعا سب کیا ہے؟ اس میں سے یہ ایک رؤیا، ایک علمہ کے معنی پر آنے والا، ایک یہ جو رؤیا فی النوم خواب میں دیکھنے کے معنی پر جو رأیتو آتا ہے وہ کیا ہے؟ انی اے انسب، آپ نسبت دے دو ما لعلمہ، وہی نسبت دے دو جو علمہ کے لیے دیے گئے تھے. علمہ کے لیے کیا نسبت دیے گئے تھے؟ حال کونہ طالبہ مفعولین، در حال کہ یہ دو مفعول کو طلب کرنے والا ہے. من قبل، اور کیا ہے؟ انتما
پس وہ کیا ہے پہلے سے ہی نسبت دیا ہے. فنصب بھی پس آپ نصب دے دو بھی اس رعا کے ذریعے سے. پس اس رعا کے ذریعے سے بھی آپ نصب دے دو مفعولین در حال کی دو مفعول کو حملا لہو علیہ در حال کی حمل کرتے ہوئے لہو اس رعا کو علیہ علیما پر. کیوں؟ لتماثلہما فی المعنی چونکہ یہ دونوں علمتو اور رائتو یہ دونوں متماثل ہیں ہم مثل ہے معنی میں. وہ کس لحاظ سے؟ اذ الرؤیا فی النوم چونکہ یہ جو رویا ہے خواب میں جو دیکھنا ہے وہ اصل میں ادراک بالباطن کالعلم یہ بھی ادراک باطن ہے جس طرح علم جاننا بھی ادراک باطن ہے. تو سنو ایک مرتبہ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں نا یہ جو آنکھ سے دیکھنا یہ ادراک باطن نہیں ہے یہ ظاہر سے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ جاننا ادراک باطن سے ہے تو خواب میں بھی جاننا وہ بھی کیا ہے ادراک باطن سے ہے. اس تماثل کی بنا پر یہ بھی دو مفعول کو نصب دیتے ہیں. اذ الرؤیا چونکہ یہ جو رویا ہے فی النوم جو خواب میں دیکھتے ہیں یہ جو رویا ہے یہ ادراک بالباطن یہ ادراک ہے باطن کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتا ہے باطن کے ذریعے. ظاہری دیکھتے تو نہیں ہے نا وہ تو سویا ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن کہیں سے کہیں پہنچ کے وہ ساری چیزیں دیکھ کے آتا ہے تو وہ ادراک باطن کے ذریعے سے ہے. کل علمی جس طرح علم جاننا بھی کس کے ذریعے سے ہے ادراک کے ذریعے سے. اور اس میں یہ ادراک باطن ہونے کی دلیل یہ ہے نابینا کے ساتھ جو نابینا جو ہے وہ بھی تو خواب دیکھتا ہے نا. بینا تو چلو دنیا ایسے ہی دیکھتا ہے نابینا کیا کرتا ہے ظاہری نہیں دیکھتا ہے تو خواب تو وہ بھی دیکھتا ہے. تو مقصد یہ ہے ادراک باطن سے تعلق ہے ظاہری آنکھ نہ ہو تو بھی دیکھ سکتے ہیں خواب. علم بھی ایسے کقولہ شاعر کا قول ہے اراہم رفقتی حتی اذا ما تجافل لیل وانخضع انخضالا. ہمارے ساتھ اراہم رفقتی پہ ہے بس اراہم انہوں نے دیکھا رفقتی یہ رفقتی مفعول ثانی ہے ہم مفعول اول ہے. رعا ارا یہ خواب دیکھنے کے معنی میں ہے. وَعَلِّقْهُ وَعَلْغِهِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ پس آپ اس کو بھی اس ارا کو جو رعایتو اس رعا کو جو رویا کے معنی پر ہے خواب دیکھنے کے اس کو بھی آپ تعلیق کرو وَعَلْغِهِ اس کو ملغا کر سکتے بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ انہی شروط کے ساتھ جو گزر گئے. یعنی مقصد یہ ہے ان کے درمیان اور معمول کے درمیان اگر کوئی صدارت طلب استفہام میں سے یا لام ابتدائیہ وغیرہ ہو تو تعلیق کر سکتے ہیں یا اس کو بیچ میں لائیں اور آگے پیچھے کیا ہے معمول آ جائے تو الغا بھی کر سکتے. مثلا زید ارا قائمن کہہ سکتے ہیں اصل میں کیا ہے ارا زیدن قائمان تھا. اس طرح یہاں تک حل ہو گیا. اب اس کے بعد درس اس حوالے سے عمل کے لحاظ سے تمام ہے. اب دونوں مفعول کو ساقط رکھتے ہیں ساقط حذف کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بحث ہے. ولا تجز ہونا بلا دلیل نہیں چاہیے کہ آپ جائز قرار دیں. نفی جنس ہے نا صحیح نافیہ ہوتا تو آپ جائز قرار آپ نے نہیں دیا یا نہیں دیں گے. ولا تجز نہیں چاہیے ہونا یہاں سے مراد کیا ہے ظنہ اور اس کے بعد والوں میں ظنہ اور بعد والوں میں بلا دلیل بغیر کسی دلیل کے سقوط مفعولین او مفعولین کسی ایک مفعول کو یا دونوں مفعولوں کو ساقط کرنا بغیر کسی دلیل بغیر کسی قرینے کے جائز قرار نہیں دے دیں. جائز قرار یعنی جائز قرار نہ دو نہیں چاہیے کہ جائز قرار دیں. ولا تجز ہونا پس نہیں چاہیے کہ جائز قرار دے. یہاں اس بحث پہ اس درس میں اس باب ظنہ اور اس کے اخوات میں بلا دلیل بغیر دلیل سقوط مفعولین دونوں مفعولوں کو ساقط کرنا او مفعولین یا ایک مفعول کو ساقط کرنا جائز نہیں قرار دیں نہیں چاہیے کہ جائز قرار دیا جائے. وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ اور بعض علماء نے جائز قرار دیا سقوط کو کب ان وجدت فائدۃ اگر فائدہ پایا جائے فائدہ موجود ہو کقولہم جیسے ان کا قول ہے علماء کا من یسمع یخل پس جس نے بھی سنا اس نے خیال کیا.
اب یہاں میں یخل کے میں اصل میں کیا میں یسمع یخل ہے مسموعہ حق کا، یعنی مقصد اس کا جو سننا وہ حق ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا میں یسمع یخل جس نے سنا اس نے خیال کیا، کیا خیال کیا؟ مسموعہ شرع، یا یوں کہہ سکتے ہیں مسموعہ صادقہ، اس کا جو سننا سچ ہے، یا مسموعہ کاذبہ، اس طرح کوئی سے بھی مفعول ثانی بھی رکھ سکتے ہیں۔ جس نے جو سنا وہ کیا خیال کرتا ہے؟ مسموعہ صادقہ، کسی نے مسموعہ کاذبہ، اس نے خیال کیا، وہ ہر ایک اپنا اپنا نظریہ رکھتے ہیں نا سائن، تو اس طرح مفعول اول مفعول ثانی قرار دے سکتے۔ یہاں حذف ہوا ہے یخل کے خلطو سے ہے نا۔ لا ان لم توجد، اس میں نہیں ہے جہاں فائدہ نہ پایا جائے، کہ اختصار کا علی اظن، جیسے کیا ہے آپ کا اکتفا کرنا ہے اظن پر، اذ لا یخلو الانسان من ظن، کیونکہ انسان کیا ہے گمان سے خالی نہیں ہے، ما من ظن ما کسی بھی گمان سے خالی نہیں ہے، فإن دل دلیل، اگر اس میں کوئی دلیل موجود ہے تو فعجزہ، پس آپ ظن میں یا ان افعال میں کیا قرار دو؟ جائز قرار دو، جیسے قول تعالی پروردگار عالم کا قول ہے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، پس یہاں این شرکائی الذین، وہ شرکا کہاں ہیں؟ کنتم تزعمون، جو گمان کرتے ہیں، تو پس تزعمون میں پہلے والے شرکائی الذین خود دلالت کرتا ہے، ای تزعمونہم شرکائی، ما قبل خود دلیل ہے نا سن، ہم شرکائی مفعول اول مفعول ثانی یہاں حذف ہو چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں دلیل ہے، پہلے والا ہی دلالت کر رہا ہے۔ وقولہ، اور شاعر کا قول ہے وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنزِلَةِ الْمُحِبِّ الْمُكْرَمِ، ہمارے شاعر مثال فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ، اصل میں غیرہ واقعان تھا، معنی کے لحاظ سے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعان یہاں چھپا ہوا ہے، تو یہاں ایک کو حذف کر لیا ہے، تو اس طرح حذف کیا جا سکتا ہے قرینہ موجود ہو تو۔ وَلَقَدْ نَزَلْتِ، اور بتاخی کیا ہے؟ تمہارا نازل ہونا ایک عورت کا، فَلَا تَظُنِّي غَيْرَهُ واقعان، پس تم خیال نہ کرو کہ اس کا غیر موجود ہو، واقع ہو، یا اس طرح قرائن سے معنی سے پتہ چلتا ہے۔ وَكَتَظُنُّ اجْعَلْ تَقُولُ، اب یہاں سے حذف کے بعد فرماتے ہیں تظن کی طرح آپ قرار دو تقولو کو بھی، تظن کی طرح تقولو کو بھی قرار دو، کب؟ ان ولی مستفہمن بہ، اگر یہ پیچھے واقع ہو مستفہم بہ کے، یعنی جس کے ذریعے سے استفہام کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں مستفہم بہ، مستفہم بہ کے پیچھے واقع ہو تقولو، وہ چاہے اسمی ہو چاہے حرفی ہو، اس کے بعد واقع ہو تو، اور شرط یہ ہے وَلَمْ يَنْفَصِلْ، اور ان مفعولوں کے درمیان اور تقولو کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں تقولو ہو یا کوئی بھی تقولو تظنو کی طرح دو مفعول کو نصب دیتا ہے، سمجھ آئے سائیں؟ تظنو کی طرح تقولو بھی نصب دیتا ہے، حمزے کے پیچھے واقع ایک شرط، دوسری شرط کیا ہے؟ کوئی بھی استفہام کے پیچھے واقع مستفہم کے پیچھے دو، ایک فاصلہ واقع نہ ہو، دو وہ فاصلہ بھی کس سے؟ بغیر ظرف او کا ظرف او عمل، ظرف کا غیر یا مثل ظرف یعنی جار مجرور کا غیر، او عمل سے مراد یا اسی کا ہی معمول واقع ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ان تین کے علاوہ فاصلہ واقع نہ ہو۔ وَإِن بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ، اور اگر کیا ہے ان فصلتا اگر فاصلہ واقع ہو ان میں سے تو یحتملو، تو وہاں کیا ہے؟ احتمال ہے، وہاں عمل کرنے میں ضرر نہیں ہے، ممکن ہے وہاں عمل کریں گے، انہی میں سے کوئی واقع ہو تو عمل کرنا احتمال ہے، جواز ہے۔ فرما رہے وَكَتَظُنُّ اجعل القول، آپ تظن کی طرح قرار دو القول کو بھی جوازن، در حال کی جائزی طور پر، یہ جوازن وجوبن یہ حال واقع ہوگا، ہاں قول کو ظن کی طرح واجب قرار دو، فانصب به مفعولین، پس آپ اس قول کے ذریعے سے بھی تقولو کے ذریعے سے بھی آپ نصب دے دو دو مفعول کو، ولکن لا مطلقاً، لیکن در حال ہے کہ مطلقاً
نہیں، مطلقاً سے مراد قالا کا جو بھی مادہ استعمال ہو وہ پورا تظن کی طرح دو مفعول کو نصب نہیں دے گا. بل ان کان مضارعا مسندا الی المخاطب، بلکہ وہ صیغہ مضارع کا ہو اور نسبت دی جائے مخاطب کی طرف، یعنی مخاطب کا ہی صیغہ ہو. جیسے فرما رہے نحو تقولو، جیسے تقولو ہے یہ عمل کرے گا تظن کی طرح. کب؟ ان ولی مستفہمن بہ، اگر یہ پیچھے واقع ہو کس کے؟ مستفہم بہ کے. بفتح الہائی، ہا کو فتح کے ساتھ پڑھو. مستفہم بہ کہو، مستفہم بہ نہیں کہنا ہے. وہ کیا ہے مستفہم بہ؟ ای عادات استفہام، یہ کلمہ استفہام ہے، حروف استفہام مراد ہے. سمجھ آیا سائیں؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے مستفہم، ایک ہوتا ہے مستفہم، ایک ہوتا ہے مستفہم بہ، ایک ہوتا ہے مستفہم عنہ. کتنے اراکین ہے اس کے؟ استفہام کے 4 ہے. ایک مرتبہ مستفہم، اب میں متکلم ہوں، میں استفہام کرنے والا، سوال کرنے والا. مستفہم وہ ہے جن سے سوال کیا جاتا. آپ مخاطب کیا ہے؟ مستفہم ہے. میں مستفہم. کس حرف کے ذریعے سے؟ آئینہ کے ذریعے سے، آہ کے ذریعے سے، متا کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے استفہام کرتا ہوں وہ مستفہم بہ. اور جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے وہ مطلب کیا ہے؟ مستفہم عنہ ہے. تو اب یہاں فرماتے ہیں بفتح الہا سے یہ بتانا چاہ رہے کہیں مستفہم نہ کہے بلکہ مستفہم بہ کے ذریعے سے اس کے پیچھے واقع ہو، کوئی استفہام کے پیچھے. بفتح الہا کو فتح کے ساتھ، اے عادات استفہام، حرف استفہام کے پیچھے واقع ہو. اچھا، ولم ينفصل عنہ، اور فاصلہ واقع نہ ہو کس کے ذریعے سے؟ غیر ظرف او کا ظرف، اے مجرور، ظرف اور مثل ظرف وہ جار مجرور ہے اس کے بغیر، او عمل اے معمول، یا اسی کا کوئی معمول ہو، بمعنی مفعول، یعنی تقولو کا کوئی مفعول ثانی آگے آ جائے تو کوئی حرج نہیں، یا کوئی معمول آئے تو حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی فاصلہ واقع نہ ہو. نہ ہو جیسے مثال دیا، متا تقول القلوس الرواسیہ یحملن ام قاسم وقاسمہ. اب یہاں ہماری شاید مثال متا تقول، متا استفہامیہ ہے نا سائن، اس میں استفہام کے بعد تقول مخاطب کا صیغہ تقول استعمال ہوا. اس نے تظن کے معنی پر آ کے قلوس کو، قلوس الرواسیہ یہ موصوف صفات مل کر یہ مفعول اول ہے، یحملنا یہ مفعول ثانی ہے، عمل کر لیا ہے. سمجھ آیا سائن؟ اچھا، یہاں بعض کتابوں میں تقول القلوسا ہوگا، قلوسا غلط ہے، قلوسا غلط ہے، بلکہ کیا ہے؟ قلوسا، قلوسا صحیح ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ قالوس کی جمع قلوس ہے. جس طرح رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول ہے، اسی طرح قالوس کی جمع قلوس ہے، قلوسا ہے. فرما رہے متا تقول القلوس الرواسیہ یحملن ام قاسم و قاسمہ. بس یہاں ہماری شاید مثال قلوس الرواسیہ اور یحملن یہ دو مفعول کو نصب دیا ہے. رواسمہ وہی ہے، رواسمہ ہی ہے. فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، پس اگر فاصلہ واقع ہو ان 3 کے علاوہ کے ذریعے سے تو واجبات الحکایت، تو اس صورت میں تقولو اپنا تقولو ہی ہوگا. حکایت کے لیے آتے سے محکی قول والا ہوگا، تظنو والا نہیں ہوگا. نہ ہو جیسے انت تقول زید قائم، انت تقول زید قائم میں. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں تظنو کے معنی پر نہیں ہے، اس کے غیر کے معنی پر تقولو کا ہی معنی ہے. انت تقول، اب یہاں کیا کون فاصلہ آ گیا؟ اور تقولو کے درمیان انت فاصلہ آ گیا نا صحیح. اس صورت میں بھی عمل نہیں کرتا ہے. انت کون کیا چیز ہے؟ حمزہ اور تقولو کے درمیان کیا فاصلہ واقع ہو گیا؟ ضمیر انت ہے نا. تو یہ ان میں سے کوئی مفعول بھی نہیں ہے، نہ کوئی جار مجرور ظرف مظروف ہے، یعنی فاصلہ واقع نہ ہو کہا تھا نا. حمز استفہام مستفہم بہ اور خود کھیل کے درمیان.
وَإِن بِبَعْضِ ذِي الثَّلَاثَةِ فَصَلْتَ بَيْنَ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْقَوْلِ، اور اگر یہ جو تینوں میں سے کوئی آپ فاصلہ لے آئے ہیں استفہام اور قول کے درمیان، انہی تینوں میں سے، تو یحتملو، تو اس صورت میں کیا ہے، یجازو، احتمال دیا گیا ہے، یمکنو، اس میں امکان ہے کہ عمل ہو سکتا ہے، احتمال عمل ہے۔ وَلَا يَضُرُّ فِي الْعَمَلِ، پس یہاں کوئی ضرر عمل کرنے میں ضرر نہیں ہے۔ نَحُ اَغَدًا تَقُولُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا، کیا کل یعنی آپ نے گمان کیا تھا زید منطلق ہے، چلنے والا ہے۔ تو اب یہاں اغدن تقولو کے لیے کیا ہے سائیں، غدن مفعول ہے نا سائیں، ظرف ہے نا، مفعول فی بنتا ہے نا سائیں، مفعول فی کیا ہے، ظرف مظروف، ظرف ہے، تقولو کا واقع ہو گیا اور تقولو کے درمیان تو عمل کر لیا۔ تقولو نے تظنو کے معنی پر آ کر زیدن کو بھی نصب دے دیا اور منطلقن کو بھی نصب دیا۔ وَأَفِ الدَّارِ تَقُولُ عَمْرًا جَالِسًا، یہاں حمزہ اور تقولو کے درمیان فی الدار فاصلہ واقع ہو گیا، عمل کر لیا ہے۔ اسی طرح اجحالا تقول بنی لؤی، یہاں لعمر ابیک ام متجاہلین، یہاں ہمارے شاعر میں سے اجحالا حمزہ اور تقولو کے بیچ میں مفعول ثانی واقع ہو گیا، اسی تقولو کا بنی لؤی مفعول اول ہے، جحالا مفعول ثانی ہے، تو اسی کا ہی مفعول فاصلہ واقع ہوا، تو ایسے میں عمل کر لیا ہے۔ تقولو تظنو کے معنی پر آگے دونوں مفاعل کو نصب دیا ہے۔ اب فرما رہے وَأُجْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنٍ مُطْلَقًا عِنْدَ سُلَيْمٍ، لیکن یہ تو ناظم مالک کے نزدیک ایسا تھا نا سائیں، تقولو کے لیے شرائط بیان کیا کہ تقولو تظنو کی طرح عمل کرتا ہے چند شرائط کے ساتھ۔ نمبر ایک تقولو کا صیغہ ہو، نمبر دو ہم مستفہم بہ کے پیچھے واقع ہو، نمبر تین فاصلہ واقع نہ ہو، اور یہ تین جو فاصلے کے لکھا اس کے علاوہ کوئی فاصلہ واقع تب عمل کر رہا ہے۔ لیکن سلیم فرما رہے ہیں ان کے نزدیک یہ سلیم قبیلہ اہل یمن والے ہے، جہاں یمن میں اس وقت یعنی تقریباً کیا ہے 65 یا 70 اتنے اپنے ہیں مومنین ہیں، تو یمن میں سے سلیم کے نزدیک کیا ہے، قبیلہ اہل یمن میں سے ان کے نزدیک وہ اجری القول، قول کو جاری کیا گیا ہے کالظنین، ظنین کی طرح مطلقاً بغیر کسی شرط کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقولو ہی ہونا شرط نہیں ہے، اور حمزہ استفہامیہ کے پیچھے مستفہم بہ کے پیچھے آنا شرط نہیں ہے، دم آدم مستقل اندر جہاں بھی ہو وہ عمل کر سکتا ہے۔ عند سلیمین نحو مثال دیا قل ذا مشفقہ، بمانے قل ذا مشفقہ بمانے وہ ظنی ذا مشفقہ، ظنی کیا صیغہ ہے، ہاں مدہ مدو مدی یا ظنو ظنی آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں نہیں نہیں مؤنث نہیں ہے، تم ایک عورت نہیں ہے، قل ہے، نہیں ظنی نی یا کے ساتھ نہیں، قل کے جگہ پر ہے نا، قل قولا قولو قولی ہوتا ہے، وہ قولی ہوتا ہے، واو کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ظنی، ظنی کے معنی کیا ہوگا، تم ایک مرد ہاں گمان کرو، کیا گمان کرو، ذا مشفقہ، یہ شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، مشفق ہے، بس یہاں انہوں نے قل کے ذریعے سے بھی دو مفعول کو نصب دلایا ہے۔ وَأُجْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنٍ، پس قول کو جاری کیا گیا ہے ظنین کی طرح، نُصِبَ بِهِ الْمَفْعُولَانِ، پس نصب دیا گیا ہے اس قول کے ذریعے سے دونوں مفاعل کو مطلقاً، در حال کی امر ہو یا ماضی ہو، کوئی سا بھی ہو، مطلقاً سے مراد مشتقات میں سے قل کا کوئی بھی ہو، بلا شرط، بغیر کسی شرط کے، فاصلہ ہو یا نہ ہو، حمزہ استفہام کے بعد ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ عند سلیمین، کس کے نزدیک، سلیم، حسین کے وزن پر صفت کو کیا صیغہ ہے، اس میں مصغر کا صیغہ، حسن کی حسین ہے نا، حمین، سلیم، یہ سب کیا ہے، نہ ہو، جیسے مثال دیا ہے قل ذا مشفقہ،
یہ ایک مثال دیا ذن نزا مشفقہ مفعول اول مفعول ثانی. ونحو اور اسی طرح مثال ایک اور بھی دیا ہے قالت وکنت رجلا فطینا ھذا لامر اللہ اسرائینا. یہاں قالت کے لیے مثال دیا ہے ھذا اور اسرائینا یہ دونوں مفاعل ہے. اس نے مفعول اول مفعول ثانی کی بنا پر جس طرح ذا مشفقہ اشارہ تھا نا صحیح اس طرح ھذا اور اسرائینا یہ بھی مفعول اول مفعول ثانی کی بنا پر قالت نے عمل کیا ہے کہہ رہا ہے. واجبنی قولک زیدا منطلقا پہلے والی مثال امر کے لیے دیا تھا قالت ماضی کے لیا اور یہاں مصدر کے لیے دے دیا. مجھے تعجب میں ڈالا کہ آپ کے گمان نے کہ زید منطلق ہے چلنے والا ہے تو یہاں قول مصدر نے عمل کر لیا زیدا منطلقا کو. اور اسی طرح وانت قائل بشرا کریما یعنی گویا وانت ظان مادن کے وزن پر نہ سہیں آپ گمان کرنے والے ہیں کہ بشر کریم ہے. تو پس یہاں اس طرح مثالیں دیتے ہوئے اس نے خود بنا تو لیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس ان کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے. بس ایک درجہ